عثمان میں معاویہ بن حارث علافی اور ان کے بھائی محمد بن حارث علافی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں امیر سعید مارا گیا۔ چچنامہ کے مطابق محمد علافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کر لی، جہاں راجہ دہر کی حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب راجہ دہر نے چند خواتین کو گرفتار کیا جو تاجروں کے ساتھ آئی تھیں، تو انہیں چھڑانے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیسے کیا؟ دوستو 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام بھی کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ دوستو محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کے بڑے عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھے۔ اس کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ دوستو وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ ان کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کی عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہی ذکر فتوح البلدان کے مصنف بلادری نے بھی کیا ہے۔ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہمسمکھ تھا۔ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے تھے اور ان کے ماتحت انسان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی ہی کی دلیل تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں محمد بن قاسم کی وفات کی بات کریں گے اور ان کی وفات کے بعد سندھ میں کیا ہوا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں۔ دوستو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔